کھانے میں برکت کی دعا اور وظیفہ، کھانے میں برکت کا وظیفہ۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ گھر میں مہمان زیادہ آ گئے، کھانے کی چیز تھوڑی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کرے۔ ہاں جی، تو اس سے نپٹنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی بہترین وظیفہ بتایا کہ بھائی کھانا ہے جب شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لو۔ اب اگر یہ وظیفہ پڑھ لو گے، یہ دعا پڑھ لو گے، اللہ پاک تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر بندہ بھول جائے کھانے کے شروع میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، دعا نہ پڑھ سکے، تو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخر، یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کھانے میں برکت ہو جائے گی، تھوڑا کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ غالباً غزوہ خندق کی بات ہے، اس وقت مسلمانوں میں بڑی پریشانی تھی جب وہ خندق کھود رہے تھے اور فاقے پر فاقہ آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ ننگا کر کے دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی نے غالباً حضرت جابر نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی دعوت کر لیں اور ساتھ کوئی 2-4 اور آپ کے خاص ساتھیوں کی۔ تو اہلیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی کہ حضور آپ کے لیے اور آپ کو جس کو مناسب سمجھے 2-4 بندوں کو یعنی کھانے کا اہتمام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اعلان کر دو جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے۔ ہاں جی، تو وہ سارے کا سارا لشکر چلا گیا۔ ہاں جی، کھانا جب شروع کرنے لگے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کیا گیا۔ وہ کھانا جو چند افراد کے لیے بنایا گیا تھا بڑے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں برکت، کھانے میں برکت کے لیے ہاں جی یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہاں جی یہ پڑھے تو بھول جاتے بسم اللہ اولہ و آخر، یہ بہترین جو ہے وظیفہ ہے کھانے میں برکت کے لیے۔ قلم چلتا